آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مقتدر باعظمت علماء اہل سنت و برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، نو شہ بزم جنت، شافع امت، فرش کی زیب و زینت، عرش کی شان و رفعت، حضور سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، عرش اعظم کے مکین، امام النبیین، سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب کمالات، مخزن معجزات، جامع الصفات، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، جمعہ گزشتہ میں تابش چہرہ دین امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ و جامع قرآن امیر المومنین خلیفہ سوم حضرت ذی النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات کے تعلق سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہوا تھا۔ ذی الحجۃ المبارکہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی تاریخ 18 ذی الحجہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وہ 26 یا 28 ذی الحجہ ہے۔ یہ دونوں ذاتیں اسلامی دنیا میں ہمارے اور آپ کے لحاظ سے ایسی اہم ہیں، ایسی عظمت والی ہیں، ایسی شان ہے ان کی کہ یوں کہیے اسلام ایک قالب ہے، اس کی روح کا نام فاروق اعظم ہے، اس کی جان کا نام عثمان غنی ہے۔ بڑی قربانیاں ہیں ان حضرات کی اسلام کی دنیا میں۔ یہ ذاتیں ایسی بے مثل و بے مثال ہیں، اور میرے مصطفیٰ کے یہ دونوں ایسے پیارے ہیں کہ بس مصطفیٰ کی کا انعام ان پر ہے، اور یہ مصطفیٰ کے سچے جانثار ہیں۔
امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ایسی اہم ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے دعوت اسلام دیا ہے. کچھ لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے ہیں. 39 افراد نے ابھی اسلام قبول کیا ہے. دشمن جتنے کفار و مشرکین ہیں منظم ہو گئے، اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. سارے مخالفین معاندین اسلام کے دشمن اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی یکجہتی اور اپنے اتحاد کی بنیاد پر یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ مسلمانوں کا ہم خاتمہ کر دیں گے. یہ 39 افراد داخل اسلام ہوئے ہیں. بڑی قسم پرسی کا عالم ہے، بڑی پریشانی کا عالم ہے، بڑی پریشانی اور الجھنوں کی کیفیت ہے. 39 لوگ بے بس ہیں، بے سر و سامان ہیں، مجبور ہے، لاچار ہے. ہر طرح کی پریشانیاں ان سے روبرو ہیں، الجھنوں میں گرفتار ہیں. ادھر دشمنوں نے میٹنگ کر لی ہے، بیٹھ کے سب نے یکجا ہو کر یہ مہم چلائی ہے کہ اسلام ایک نیا مذہب آ گیا ہے جو ہمارے معبودوں کو باطل کہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے رسم و رواج کو، ہمارے طور طریقے کو غلط بتاتا ہے. لہذا ہم لوگ ایک ہو کر اسلام کا خاتمہ کر دیں. اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے سب نے تجویز مرتب کیا. ایک ہی راستہ ہے، محمد ابن عبداللہ کا صفایا کر دیا جائے، ان کا خاتمہ ہو جائے گا، پس اسلام مٹ جائے گا، سارا کام ختم ہو جائے گا. بات طے پا گئی میٹنگ میں، اور اس میٹنگ میں عمر ابن خطاب بھی ہیں. عمر ابن خطاب کی شجاعت، دلیری، حوصلہ، دبدبہ، فنکاری ایسی مشہور ہے کہ عرب دنیا میں عمر ابن خطاب کے سامنے آنے کی کسی میں ہمت نہ ہوتی، کوئی مقابلے آنے والا نہ ہوتا. سب نے مل جل کر یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ کام عمر ابن خطاب کر سکتے ہیں. عمر ابن خطاب نے تسلیم کر لیا. برہنہ تلوار ہاتھوں میں لے کر چلے. عمر ابن خطاب چلے. آج کیا کرنے جا رہے ہیں؟ مصطفیٰ کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں، نبی کا گلا کاٹنے جا رہے ہیں، اسلام مٹانے کے لیے جا رہے ہیں. نبی یہ دو عالم کے خاتمے کے ارادے سے تلوار برہنہ لیے فاروق اعظم چلے ہیں. عمر ابن خطاب بڑے جوش و خروش میں ہیں، غیظ و غضب کے ماحول میں چلے آ رہے ہیں. راستے میں ملاقات کسی سے ہوئی، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں محمد ابن عبداللہ کا خاتمہ کرنے کے لیے. کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا وہ آئے ہیں ہمارے ادیان کو، ہمارے دین کو، ہمارے طور طریقے کو، ہمارے معبودوں کو باطل کہتے ہیں، سب کو غلط کہتے ہیں، ہم خاتمہ کرنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ارے ان کی خبر بعد میں لینا، پہلے تو ذرا اپنی بہن کو دیکھ لو، تمہاری بہن بھی تو اسی حلقے میں داخل ہو گئی ہے، پہلے اس کا حساب کر لو پھر آگے بڑھنا. پلٹ گئے عمر ابن خطاب اور بہن کے گھر پہنچے. ان کی بہن اس وقت بیٹھی قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کر رہی تھی. اللہ اللہ. عمر ابن خطاب پہنچے غیظ و غضب کے ماحول میں، بہن سے کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا کلام الہی کی تلاوت کر رہی ہوں. کیسا کلام ہے؟
کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے بھی دین اسلام قبول کیا ہے؟ کہا ہاں ہاں بے شک میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ نبی آخر الزماں ہیں، خدا کے حبیب ہیں، ان کی غلامی میں ہم آ گئے ہیں۔ عمر ابن خطاب نے اپنی بہن پہ زد و کوب کیا، غیظ و غضب کے ماحول میں طیش میں بولے، بہن کو استقامت کا پیکر پایا کا تبدیلی نہیں آئی، خیال و تصور میں کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ کہا اچھا لاؤ وہ مجھے دو جو تم پڑھ رہی تھی، وہ کیا ہے؟ عمر ابن خطاب نے کہا تو بہن بولی بھائی تم ابھی ناپاک ہو، یہ پاکیزہ کلام ہے، پہلے پاک ہو لو پھر اپنے ہاتھوں میں لینا، یہ مقدس خدا کا کلام ہے، ناپاک ہاتھوں میں نہیں جاتا۔ عمر ابن خطاب نے کہا پڑھ کر سناؤ۔ بہن نے کچھ پڑھ کر سنایا، کچھ آیتیں پڑھیں، ادھر بہن نے آیت پڑھی، ادھر عمر ابن خطاب کے سینے سے کفر کی ظلمتیں کافور ہو گئیں، ایمان کا اجالا پیدا ہونے لگا، تبدیلی آ گئی، انقلاب آ گیا۔ بہن کے گھر سے نکلے، تلوار یوں ہی برینا ہاتھوں میں ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، سہم رہا ہے، عجب ماحول ہے، سب کے دل و دماغ میں یہ بات بسی ہے، آج عمر جا رہے ہیں محمد ابن عبداللہ کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ اللہ اللہ، در مصطفیٰ پہ عمر آ گئے، باہر اندر صحابہ، نبی کے غلام کے چند افراد موجود تھے، انہوں نے جو اندر سے دیکھا کہ سامنے سے عمر آ رہے ہیں، برہنہ تلوار ہاتھوں میں لیے آ رہے ہیں، سب کے سب سہم گئے، تھرا گئے، ڈر گئے۔ عمر کا جلال، روب، رتبہ، شجاعت، دلیری سب کے دلوں میں جگہ بنائے ہوئے تھی۔ ہر ایک نے اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں سرگوشی کیا، سب نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، سب کا جگر پانی ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی سے جب مسلمانوں کی جماعت نے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، میرے پیغمبر کے جسم پر کوئی اثر نہیں ہے، دل و دماغ پہ کوئی اثر نہیں ہے، مطمئن ہے پیغمبر، جیسے پہلے تبسم فرما رہے تھے ویسے ہی تبسم قربان ہو رہے ہیں۔ میرے پیغمبر جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ارے تم لوگ گھبراتے کیوں ہو؟ آ رہے ہیں عمر تو آنے دو، عمر خیر سے آ رہے ہیں تو ان کے لیے خیر ہے، عمر شر سے آ رہے ہیں تو ان کے لیے شر ہے۔ یہ میرے پیغمبر کا جواب ہے۔ نبی کے جسم پر تصور و خیال میں، دلوں کی دنیا میں کوئی اثر نہیں، نبی ویسے ہی مطمئن ہے، اس لیے کیوں بیٹھے ہیں؟ نبی پر کوئی گھبراہٹ نہیں، الجھن نہیں، وحشت نہیں، پریشانی نہیں، اس لیے کہ میرے پیغمبر جانتے ہیں آج ہی شب میں مصطفیٰ جان رحمت نے رب کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیا تھا، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، مولا عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کی عزت کو دوبارہ فرما دے۔ نبی کی زبان سے یہ دعا نکلی تھی، اور میرے پیغمبر کی دعا کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو ٹالی نہیں جاتی۔ سب کے لیے جو بھی مصطفیٰ دعا کرتے ہیں، ادھر زبان مصطفیٰ سے دعا دولہن بن کر نکلتی ہے، اجابت کا صحرا پہنا دیا جاتا ہے، قبولیت کا جوڑا عطا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے دعا کیا تھا، نبی کو اطمینان تھا کہ آ گئے جناب عمر، پیغمبر کے دربار میں آئے، اور جو ہی
اندر کو داخل ہوئے، روح مصطفیٰ دیکھا، رخسار نبی دیکھا، میرے پیغمبر کا نور بھرا چہرہ دیکھا، عمر کے دل کی دنیا بدل گئی، تلوار ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی، تلوار زمین پر گری اور عمر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، قدم ناز کو لپٹ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ پڑھا دیجئے مجھے بھی کلمہ اور کر لیجئے داخل اسلام۔ اللہ کے پیارے نبی نے عمر ابن خطاب کو کلمہ پڑھایا، داخل اسلام فرمایا، اپنی غلامی میں قبول فرما لیا۔ ادھر عمر ابن خطاب اسلام کی دنیا میں قدم رکھ رہے، مصطفیٰ کی غلامی میں آئے، کلمہ پڑھا، ایمان کا اجالا سینوں میں پیوست ہو گیا۔ عمر بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو رہے ہیں۔ ادھر کلمہ پڑھا ہے عمر نے اور ادھر جناب جبرائیل بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ جبریل امین آ گئے اور جبریل امین نے عرض کیا ان اللہ یقرؤک السلام، اے مصطفیٰ پروردگار عالم نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور اے نبی آپ غمگین ہیں، متفکر ہے، اسلام کی قسم پرسی پر آپ کو خیال آ رہا ہے، دشمن منظم ہیں، طاقت کے سہارے، اپنی دولت کے سہارے آپ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، آپ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اے میرے پیغمبر آپ نے عمر کے لیے دعا کیا تھا، عمر غلامی میں آ گئے ہیں اور پروردگار عالم نے یہ پاکیزہ کلام بھیجا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے آپ کا خدا کافی ہے اور آپ کے پیروکار صاحبان ایمان کافی ہیں۔ نبی کچھ غم مت کیجئے، کچھ خیال مت کیجئے، کچھ تردد مت کیجئے، مومنین آپ کے لیے کافی ہیں، آپ کے پیروکار کافی ہیں، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ عمر ابن خطاب کے اسلام قبول کرتے وقت ہی اس آیت پاک کا نزول ہو گیا۔ گویا پروردگار عالم نے تسلی فرما دیا، اطمینان دلایا، نبی غم مت کیجئے، فکر مت کیجئے، مایوس مت ہوئیے، آپ کے لیے آپ کا خدا کافی ہے، آپ کے یہ تھوڑے سے جو پیروکار ہیں یہی کافی ہیں۔ صاحبان ایمان قیامت تک رہیں گے اور قیامت تک آپ کے مذہب کو کوئی کچھ اس کا بگاڑ نہ پائے گا، اللہ کفایت کرے گا۔ مومنین صاحبان ایمان وفاداران رسول پیکرے تابعداران رسول یہ خدمت دین کرتے رہیں گے، اسلام پروان چڑھتا رہے گا۔ عمر ابن خطاب داخل اسلام ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، سب میں جان آ گئی۔ ادھر دشمن اس انتظار میں تھے، ابھی تھوڑی دیر میں خبر آئے گی کہ محمد ابن عبداللہ کا عمر نے قتل کر دیا، لیکن انہونی بات ہو گئی۔ آئے تھے برہنہ تلوار لیے اور بارگاہ مصطفیٰ میں جو حاضر ہو گئے تو کفر کا قتل ہو گیا، شرک کا قتل ہو گیا، ایمان کا اجالا مل گیا، شرافت مل گئی، دین مل گیا، ہدایت کی منزل منیر عمر کی پیشانی میں جگمگانے لگی۔ عمر ابن خطاب داخل اسلام ہو گئے اور پھر بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم حق نہیں؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا بے شک عمر تم حق پر ہو،
کیا ہمارا مذہب حق نہیں؟ فرمایا بے شک تمہارا مذہب حق ہے۔ فرمایا عرض کیا کیا ہمارے رسول حق نہیں؟ فرمایا تمہارا رسول حق ہے۔ کیا ہمارا خدا حق نہیں؟ کہا بے شک تمہارا خدا حق ہے۔ عمر بولے یا رسول اللہ، جب ہمارا خدا حق ہے، ہمارا رسول حق ہے، ہمارا مذہب حق ہے، ہم حق پر ہیں، تو اے مصطفیٰ یہ ہم اپنے خدا کی عبادت چھپ چھپ کر کیوں کرتے ہیں؟ چلیے مصطفیٰ آج خانہ کعبہ کے جوار میں کھلی فضا میں آج ہم اپنے خدا کی عبادت کریں گے، دشمن کچھ ہمارا بگاڑ نہیں سکتے۔ یہ عمر ابن خطاب داخل اسلام ہوئے ہیں، 40واں کی عدد پوری ہو گئی ہے، 39 افراد پہلے سے داخل اسلام ہوئے تھے، 40ویں میں فاروق اعظم آ گئے اور دشمن ادھر صفے لگائے، بھیڑ لگائے، انتظار میں تھے کہ ابھی خبر آئے گی کہ معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ کا قتل ہو گیا، لیکن ادھر تو انقلاب آ گیا ہے، انقلاب آ گیا۔ اللہ کے پیارے نبی سے فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ چلیے کھلی فضا میں ہم اپنے خدا کی عبادت کریں گے۔ خانہ کعبہ کے جوار کی طرف، صحن کعبہ کی طرف یہ مسلمانوں کا قافلہ چل رہا ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، 40 افراد پر مشتمل نبی کے غلام ہیں، آگے آگے فاروق اعظم ہیں، پیچھے پیچھے یہ سارے غلام ہیں، قافلہ چلا ہے خانہ کعبہ کی طرف، دشمن دیکھ رہے ہیں، سب محو حیرت ہیں، تعجب زدہ ہیں، حیران ہیں۔ عمر کے سامنے کسی کی ہمت نہیں کہ سامنے آ جائے، مقابلے کے لیے آ جائے۔ میرے نبی نے آج حق و باطل کے درمیان یہ جو امتیاز دیکھا، یہ فرق دیکھا، ایک طرف کفار کی جماعت ہے، دوسری طرف یہ مسلمانوں کا قافلہ ہے، قیادت مسلمانوں کی فاروق اعظم کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے عمر ابن خطاب کو اسی موقع پر فاروق کا لقب عطا فرما دیا کہ حق و باطل میں فرق پیدا کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ آج عمر ابن خطاب ہے، لہذا اب اس کو فاروق کہا جائے گا۔ فاروق اعظم آئے اور کعبہ مکرمہ کعبۃ اللہ شریف میں کھلی فضا میں پورے عوام کے سامنے آج خدا کی عبادت کی گئی، اور کعبۃ اللہ شریف کی چھت پر جا کر عمر ابن خطاب نے علل اعلان اذان دیا۔ حضرت فاروق اعظم آئے جب اسلام میں، دی ادا کعبے کی چھت پر اشقیاء کے سامنے، دشمنوں کے سامنے سیدنا فاروق اعظم نے آج پہلی بار اذان دی ہے۔ فاروق اعظم جب سے اسلام میں داخل ہوئے، اسلام کا دبدبا، اسلام کا وقار، اسلام کی شان و شوکت، اسلام کی آبرو، اسلام کا رتبہ بلند و بالا ہوتا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسے باکمال ہے، ایسے مدبر ہیں، ایسی ذہانت کے پیکر ہیں، ایسی فراست ہے اور ایسے مصطفیٰ کے قریبی ہیں، اللہ کو بھی ایسے پسند ہیں فاروق اعظم کہ اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوا ہے کہ فاروق اعظم نے نبی کی مجلس میں جو اپنی رائے دی ہے کسی معاملے کو لے کر، تو اللہ کو عمر فاروق اعظم کی رائے
اتنی پسند آئی ہے کہ تائید میں کلام ربانی نازل ہو گیا، اور ایسا بھی جا بجا ہوا کہ جن لفظوں میں فاروق اعظم نے تائید کی ہے، جن لفظوں میں رائے دی ہے، انہی لفظوں کے ساتھ قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے۔ فاروق اعظم کی زبان سے وہ جملہ پہلے نکلا ہے اور جبریل امین لے کر وہ آیت کی شکل میں آ گئے ہیں، وہ قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اس کی بہت سے مثال ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے جب دشمنوں نے واویلا مچایا، تہمت لگائی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام عائد کیا، تہمت لگائی، اللہ کے پیارے نبی غم و فکر میں مبتلا تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع ہے، اس بہتان کی صفائی کیسے ہو؟ ثبوت نہیں، کوئی گواہ نہیں، اور تہمت لگا دی گئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اگر اپنی زبان سے صفائی دیتے ہیں تو لوگ دشمن یہی کہیں گے وہ ان کی بیوی ہے، اپنی بیوی کی طرفداری کر رہے ہیں، بیوی کی طرف سے بول رہے ہیں۔ میرے پیغمبر اپنی زبان سے کوئی صفائی نہیں دے رہے، حالانکہ پیغمبر کو تو خوب معلوم ہے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یا ایھا النبی کہہ کر اس موقع پر بھی پکارا جب فاروق اعظم داخل اسلام ہوئے۔ یا ایھا النبی کا معنی ہی ہوتا ہے اے غیب کی خبریں دینے والے، اے غیب بتانے والے، اے غیب کا علم رکھنے والے۔ نبی کو خدا غیب داں کہہ رہا ہے، اور آج کے بدعقیدے کہتے ہیں کہ انہیں پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ معاذ اللہ، صحابہ کا عقیدہ، خلفاء کا عقیدہ، سب کا عقیدہ یہی ہے کہ بے شک ہمارے نبی غیب داں ہیں، علم ما کان و ما یکون رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو قرآن میں کئی موقعوں پر یا ایھا النبی کہہ کر پکارا ہے۔ نبی کے معنی ہی ہوتے ہیں غیب کی خبریں دینے والا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے جب تہمت لگائی دشمنوں نے تو غیبداں نبی ہیں ہمارے، نبی تو جانتے ہی ہیں، نبی کو علم ہے، لیکن میرے پیغمبر کی زبان خاموش ہے، صحابہ اکرام کا مجمع ہے، اور سب تبادلہ خیال کر رہے ہیں، الگ الگ لوگوں کی رائے ہے، الگ الگ مشورے پیش ہو رہے ہیں کہ عمر ابن خطاب بھی آ گئے، فاروق اعظم آئے، اور فاروق اعظم نے میٹنگ میں حصہ لیا۔ اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مسئلہ کیا ہے؟ عرض نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ صدیقہ کے تعلق سے دشمنوں نے کچھ تہمت لگائی ہے، الزام تراشی کر رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، اسی کے غور و خوض میں ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ سنتے ہی فاروق اعظم اسی مجلس میں بے بانگے دہل کھڑے ہو گئے، اور جلال کے انداز میں آپ نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، بے شک وہ اس کی ذات خدا کی پاک ہے، یہ بہتان عظیم ہے، مصطفیٰ غور نہ فرمائیے، آپ کی زوجہ آپ پاک ہے، خدا پاک ہے، آپ کی زوجہ بھی پاک ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔ ادھر فاروق اعظم نے مجلس میں فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور ادھر آپ نے کہا
انہی کلمات کو لے کر جبریل امین آ گئے اور اسی مجلس میں عرض کر دیا یا رسول اللہ، پروردگار عالم شاہد ہے، اس نے پیغام بھیجا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، بے شک یہ بہتان عظیم ہے۔ یہ فاروق اعظم کی زبان سے نکلنے والا جملہ تھا جو خدا کی بارگاہ میں ایسا پسند ہو گیا کہ آیت کی شکل میں وہی جملہ نازل ہو گیا، قرآن کی آیت بن کر وہ آج ہمارے آپ کے سینوں میں ہے۔ ایسے بہت سے موقع آئے ہیں قرآن کریم میں آیت فاروق اعظم کے زبان سے نکلنے والے جملوں کے مطابق آئی ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شان کے مالک ہیں۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، گفتگو یہیں پر تمام۔ ان کی تاریخ شہادت ہے 28 یا 26 ذی الحجہ۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو حضرت سیدنا فاروق اعظم، صدیق اکبر، عثمان غنی، فاتح خیبر، نبی کے صحابہ، نبی کے اہل بیت، نبی کے گھر والے، سب کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ایک کی محبت، انسیت، الفت ہمارے سینوں میں بسائے، سب کی عزت و شرافت ہمارے دل میں بسائے۔ ان کے طریقے پر ہم چلیں، ہمیں بھی ان کے صدقے میں اللہ تعالی کامیابی، کامرانی اور دونوں جہان کی سربلندی عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، بجائے حبیب ہی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا